نورپور کا شاہی محل، جہاں ستاروں کی چھاؤں میں ایک صدیوں پرانی داستان نے جنم لیا۔ ملکہ یاسمین کے گھر دو جڑواں شہزادیاں آئیں، مگر خوشی کی یہ روشنی زیادہ دیر نہ رہی۔ حسد کی آگ میں جلتی ہوئی گلبخت ملکہ کو ننھی بچیوں کے ساتھ دیکھ کر حسد کی آگ میں جل اٹھی، کیونکہ وہ اپنی اولاد کھو چکی تھی۔ اندھیری رات میں ایک معصوم کو پالنے سے چرا لیا۔ محل کے خفیہ راستوں سے ہوتی ہوئی وہ اس چاند سے پیاری بچی کو، جس کی پہچان کا ستارہ اس کی گردن پہ تھا، ایک دھول بھرے گاؤں کی دہلیز پر چھوڑ آئی۔ ایک غریب کسان نے اس روتی ہوئی بچی کو اپنایا اور اپنی بیوی کے سپرد کیا۔ انہوں نے خدا کا تحفہ سمجھ کر خوش ہو گئے، کیونکہ ان کے گھر اولاد نہیں تھی۔ اس کا نام حیا رکھا گیا۔ وہاں محل میں بادشاہ سلطان بے بسی لاچار بیٹھا اور ملکہ کا رونا تھم نہ رہا تھا۔ نورپور کی شہزادی آج گاؤں کی مٹی میں اپنی قسمت ڈھونڈ رہی تھی۔ ننھے ہاتھ اور بڑی ذمہ داریاں۔ حیا نے بچپن سے ہی فاقہ مستی اور محنت کو اپنا لیا۔ دوسری طرف زویا تھی، ریشم اور زیور میں لپٹی ہوئی، مگر اصلیت سے بالکل انجان۔ پاس کچھ نہ ہو کر بھی سب کچھ بانٹ دینا۔ حیا کا دل شروع سے ہی شہزادیوں جیسا تھا۔ دور ان سنہری میناروں میں حیا کو اپنا کوئی پرانا راز چھپا نظر آتا تھا۔ وقت گزرا اور حیا کا نکھرا ہوا روپ قدرتی پھولوں کی طرح مہکنے لگا۔ مٹی پر بنتی یہ لکیریں شاید اس کے آنے والے شاہی نصیب کا پتہ دے رہی تھیں۔ ایک دن جب حیا لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے گاؤں کی دھول بھری سڑک سے اپنے گھر جا رہی تھی، جیسے ہی اپنے گھر جاتی ہے تو اپنے بابا کو چارپائی پر بیمار لاچار لیٹا دیکھ کر رو پڑتی ہے اور ٹھان لیتی ہے کہ وہ اب اس حالت میں اپنے ماں باپ کا سہارا بنے گی۔ بھرے دل کے ساتھ حیا نے اپنی ماں کو الوداع کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ راستہ اسے اس کے ماضی سے ملانے والا ہے۔ نورپور پیلس کا عظیم و شان دروازہ، جسے دیکھ کر حیا کی آنکھیں حیرت سے پتھرا گئیں۔ قسمت کا کھیل دیکھیے، جو اس محل کی اصلی شہزادی تھی، آج اسی کے ہاتھ میں صفائی کا جھاڑو تھما دیا گیا۔ شاہی رونقوں کے بیچ حیا خاموشی سے محل کے سنگ مرمر کو چمکاتی رہی۔ لائبریری کی دھول صاف کرتے ہوئے حیا نے سنہری سراہی کو تھاما، جیسے اس کا خون اسے پہچان رہا ہو۔ زویا نے حقارت کی نظر سے دیکھا اور گزر گئیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ معمولی نوکرانی ہی اصلی شہزادی ہے۔ ہاتھوں کی یہ کالک حیا کی قسمت تو دھندلی کر سکتی تھی، مگر اس کی پاکیزہ سیرت کو نہیں۔ پھر آیا وہ دن جب کالے گھوڑے پر سوار شہزادہ آرین محل داخل ہوا۔ ہر طرف اس کی سلامتی کی دعائیں تھیں۔ آرین سیدھا بادشاہی وقت کے روبرو ہوا۔ انجانے میں وہ حیا کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا بننے والا تھا۔ زویا نے آریان کو اپنا بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر آریان کا دل کسی قیمتی زیور سے نہیں جیتا جا سکتا تھا۔ آریان کی نظر جب ایک ننھی بلی کو دودھ پلاتی حیا پر پڑی تو اس کی معصومیت نے آریان کے دل کے تار چھیڑ دیے۔ پھر وہ دن آیا جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ دلوں کی دھڑکن تیز تھی اور نظروں میں ایک انجانا اقرار۔ آریان نے حیا کو مٹی کی ایک چڑیا تحفے میں دی اور بچپن کی وہ داستان سنائی جس نے دونوں کو اور قریب کر دیا۔ زویا یہ سب کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب محبت نہیں، بلکہ حیا کے لیے آگ جیسی نفرت بھری تھی۔ چاندنی رات میں آریان نے حیا کا ہاتھ تھاما اور مٹکا سائیڈ پر رکھ کر ستاروں کی چھاؤں نے ایک صدیوں پرانا رقص کیا۔ مگر خوشی کی یہ گھڑی مکمل نہ ہو سکی۔ زویا نے وہاں پہنچ کر حیا کو برا بھلا کہا اور اسے برباد کرنے کی قسم کھائی۔ دوسری طرف شہزادہ آرین محل کے باغ میں اکیلا حیا کی یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ اس کا دل کسی انجانی بے چینی سے بھر گیا تھا۔ اسی وقت ملکہ یاسمین گارڈن میں ٹہل رہی تھیں۔ انہیں خبر تک نہ ہوئی کہ ان کا قیمتی ہیروں کا ہار پھوارے کے پاس گر گیا ہے۔ حیا ہمیشہ کی طرح صفائی کے لیے وہاں پہنچی۔ پانی میں چمکتی اس چیز نے حیا کو حیران کر دیا۔ وہ ملکہ کا وہی کھوئی ہوئی امانت تھی۔ جب حیا نے وہ ہار اٹھایا تو ہیروں کی چمک اس کے معصوم چہرے پر پڑ رہی تھی۔
اس نے ایمانداری سے اسے اپنی بالٹی میں سنبھال لیا تاکہ ملکہ کو لوٹا سکے، مگر حسد کی آگ میں جلتی زویا ستون کے پیچھے سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے حیا کو پھنسانے کا سنہری موقع مل گیا تھا۔ زویا نے اچانک محل میں شور مچا دیا، چور چور! اس نے ملکہ یاسمین کو جھوٹ بولا کہ حیا نے ان کا ہار چرا لیا ہے۔ زویا نے سپاہیوں کو حکم دیا، پکڑو اس لڑکی کو، اس نے ہماری ملکہ کی امانت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ حیا کی نیکی اب اس کی سب سے بڑی آزمائش بن چکی تھی۔ محل کی ایک پرانی میڈ اس کو برا بھلا کہتی ہے۔ حیا کہتی رہی، میں چور نہیں ہوں۔ ملکہ یاسمین کے دل کو عجیب سی بے چینی لگی تھی۔ سپاہیوں نے حیا کو زندان میں ڈال دیا۔ اگلے روز عدالت لگی۔ حیا کو پیش کیا گیا۔ اس کی زبان پر وہی لفظ کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے چوری نہیں کی۔ ملکہ غصے سے اس کی طرف دیکھتی ہے کہ اچانک ہوا کا ایک جھونکا چلا، جیسے قدرت نے سچائی سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ حیا کا دوپٹہ سرکتے ہی ملکہ یاسمین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی گردن پر وہی نشان تھا جو ان کی کھوئی ہوئی بیٹی کی پہچان تھی۔ ملکہ یاسمین کا دل بھر آیا۔ انہوں نے تڑپتی ہوئی حیا کو زنجیروں سے نکال کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کا دل چیخ کر کہہ رہا تھا، یہی میری گمشدہ بیٹی ہے۔ سلطان یہ منظر دیکھ کر حیرت اور غم میں ڈوب گئے۔ اسی پل گلبخت کی سازشوں کا راز فاش ہو گیا۔ سلطان نے غداری کی سزا دیتے ہوئے فوراً حکم سنایا، گلبخت کو پکڑ کر ہمیشہ کے لیے زندان میں ڈال دو۔ اگلی صبح محل میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ کل کی خدمتگار آج نورپور کی شہزادی بن کر نکلی۔ جب حیا نے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ پہچان نہ سکی۔ عالیشان لباس اور قیمتی زیورات اس کی فطری خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ ملکہ یاسمین نے اپنے ہاتھوں سے حیا کے سر پر شہزادی کا تاج پہنایا۔ پورے محل میں جشن کا اعلان کیا گیا، نورپور کی شہزادی واپس آ گئی ہیں۔ گاؤں سے ان ماں باپ کو بلایا گیا جنہوں نے مشکل وقت میں حیا کو پالا تھا۔ حیا نے اپنی پرورش کرنے والی ماں کو گلے لگا لیا۔ وہ سب اس کی قسمت پر ناز کر رہے تھے اور محل کی دیواروں میں مدتوں بعد خوشیوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ سلطان نے ان غریب کسان ماں باپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی بیٹی کو مشکل وقت میں سہولیت اور ممتا دی۔ محل میں ایک عظیم و شان دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ دوسری طرف زویا ایک اندھیرے کمرے میں اکیلی بیٹھی خود کو کوس رہی تھی۔ حسد کی آگ ٹھنڈی ہوئی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حیا نے اپنے دل میں کوئی نفرت نہیں رکھی۔ اس نے بڑی بہن بن کر زویا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئیں۔ آج نفرت ہار گئی اور خون کا رشتہ جیت گیا۔ گلبخت اب زندان کی سلاخوں کے پیچھے اپنی کرنے کی سزا کاٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف پچھتاوا اور تنہائی رہ گئی تھی۔ رات کے حسین منظر میں ستاروں کی چھاؤں تلے شہزادہ آرین نے حیا کا ہاتھ تھاما اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کا وعدہ کیا۔ محل میں جیسی عشق کی نئی بہار آ گئی۔ پوری محل کو دلہن کی طرح پھولوں سے سجا دیا گیا۔ ہر طرف خوشیاں تھیں اور حیا اور آرین کی شادی کے چرچے پوری سلطنت میں ہونے لگے۔ حیا اپنے پرانے گاؤں گئی جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ اس نے وہاں کے ہر غریب اور ضرورت مند کو تحفے دیے۔ گاؤں والوں نے اپنی پیاری حیا شہزادی کی یاد میں وہاں ان کا ایک مجسمہ بنایا تاکہ آنے والی نسلیں ان کی نیکی کو یاد رکھیں۔ ملکہ یاسمین نے جب حیا کو اس کے بچپن کی تصویر دکھائی تو صدیوں کا فاصلہ سمٹ گیا۔ وہ ننھی شہزادی اب اپنی ماں کی گود میں واپس آ چکی تھی۔ شادی کا دن آیا۔ لال جوڑا اور ہیروں کے زیور میں حیا کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آج وہ خوبصورتی کی ایک زندہ مورت تھی۔ حیا اور آریان ایک مقدس بندھن میں بندھ گئے۔ آسمان سے پھولوں کی بارش ہو رہی تھی اور محل کی دیواروں سے جشن کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ سلطان اور ملکہ کے ساتھ دونوں بہنیں ٹیرس پر آئیں اور ہزاروں لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ آج نورپور کی خوشی پوری سلطنت کی خوشی بن گئی تھی۔
हया और जोया ने मिलकर गरीबों की मदद शुरू कर दी। किसी को खाना खिलाना और किसी की मुराद पूरी करना ही अब उनका सुकून बन गया था। महल के दरबार में सुल्तान, मलका, हया और जोया की एक अजीम और शान तस्वीर लगाई गई, जो आने वाली नस्लों को मोहब्बत और माफी का सबक देती रहेगी। एक रोज हया उसी फव्वारे के पास खड़ी थी जहां से उसकी तकदीर बदली थी। हार मिलने का वो किस्सा याद करके उसकी लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। आर्यान और हया अब अपनी नई जिंदगी की तरफ निकल पड़े। घोड़े पर सवार ये जोड़ा सबको अलविदा कहता है और इसी हसीन मोड़ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी नूरपुर पैलेस कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ। बाय बाय।